بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت بڑی ذلت اور خواری ہے بھائی کہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی ریاست ہے، 6ٹی بڑی فوج ہمارے پاس، 7ویں ایٹمی طاقت، اور ہاتھ میں کشکول لیے یہ ابھی تک بھی مارے مارے پھر رہے ہیں، اور اتنا بڑا قرضہ کہ عقل حیران ہے کہ وہ یہ کرتے کیا رہے ہیں۔ یہ ان چوروں ڈاکوؤں نے اس ملک کو کہاں پہنچا دیا۔ اور وہ جو آیا تھا قسم کھا کے کہ میں مر جاؤں گا لیکن قرضہ نہیں لوں گا کسی سے، سب سے مشکل کام میرے لیے دوسروں سے قرضہ مانگنا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے بھی کبھی پیسے نہیں مانگے تھے، لیکن جیسا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت عطا فرمائی تو وہ بھی کشکول لے کے پھر چل پڑا دوسرے ملکوں کے پاس۔ اور بعد میں یہ کہ قرضے اتارنے تھے، قرضے اتارنے کے بے شمار طریقے تھے، اور بتائے بھی گئے تھے کہ یہ قرضے تمہارے چٹکیوں میں اتر سکتے ہیں، لیکن اس طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں جو ان کا ایک صحیح طریقہ ہے، اسلام کے مطابق ہے، اللہ کا بتایا ہوا ہے، وہ بات ان کو پسند ہی نہیں ہے۔ ان کو تو یہودیوں کا طریقہ پسند ہے، اور ان کو لانتیوں کا طریقہ پسند ہے۔ ایسی قوموں کے سامنے جا کے بھیک مانگتے ہیں جن کے اوپر اللہ نے لانتیں بھیجی ہیں، تو پھر کس طرح خیر آئے گی؟ خیر کس طرح آئے گی؟ ان کے بڑے بڑے علماء ساتھ مل گئے، ان تینوں نے مل کے مارا ہے جو ملا کہلاتے ہیں۔ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے جو کشتی کو چلانے والے ہوتے ہیں وہ ملا، ایک یہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ملک میں قارون ہے، ریاض، کون سا فریب ہے جو اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر یہ مذہبی فریب کار فضل الرحمان جیسے، طاہر القادری جیسے، طارق جمیل جیسے، تقی عثمانی جیسے، یہ ساتھ ملتے ہیں، یہ ان کو تھپکی دیتے کہ میاں بالکل تم بہت بڑے نیک آدمی ہو۔ اور پھر یہ اقتدار جن کے پاس ہوتا ہے، طاقت جن کے پاس ہوتی ہے، جن کو آج کل نیوٹرل کہا جاتا ہے، نیوٹرل، یہ کفر شرک بھی دیکھ کے بھی نیوٹرل ہوتے ہیں، اور اگر ان کو براہ راست کچھ کہا جائے یا ذرہ برابر ان کی توہین ہو جائے تو اس وقت یہ حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں تو یہ بالکل نیوٹرل رہتے ہیں۔ یہ تینوں مل گئے آپس میں، اور ان کو ذرا برابر احساس نہیں۔ یقین کیجئے بالکل ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ خیر خواہ ہیں اپنے پیٹ کے، یہ خیر خواہ ہیں اپنے اقتدار کے، یہ خیر خواہ ہیں اپنی نوکری کے۔ تو ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ قوم کتنی ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اندازہ لگائیے، واقعی اللہ کی شان بڑی اونچی ہے کہ کمانڈو دستے آپ کے پاس، ایٹمی قوت آپ، اور بہترین دنیا کی یوتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی، نوجوان گرم و سیال خون کے ساتھ اشاروں پر دوڑنے والے موجود ہیں، لیکن کوئی ان کو لیڈر نہیں ملا صحیح طریقے سے جو کافروں اور مشرکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، اور جس کا خون کھولے اللہ کی نافرمانی کے اوپر کہ اللہ کی نافرمانی اور میرے سے کروانا چاہتے ہو۔ اور اس طریقے سے کوئی بڑے لیول کا کوئی آدمی، کوئی بڑا افسر، کوئی نہ صدر کا خون کبھی کھولتا ہے، نہ وزیر اعظم کا، نہ کسی جرنیل کا، اور نہ ہی کسی سیاستدان کا۔ خون کیا کھولے گا؟ یہ خود برائی کے محور بن گئے ہیں، اور نام ان کے دیکھو لے کے آتے ہیں کہ امر بالمعروف۔ جو برائی کے محور ہیں وہ کہتے ہیں ہم امر بالمعروف کریں گے، اور جو باطل کے دائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ حق اور باطل کا معاملہ ہے، حق اور باطل کا نہیں، یہ سارے باطل ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ باطل کے جنگ کے اندر حق کدھر آ گیا؟ جو حق کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ حق کے لیے کھڑے کب ہوں گے، حق کے لیے لڑیں گے کب؟ تو یہ معاملہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ان کا آغاز ہوتا ہے، اندازہ فریب کاری، تسبیحات میں اٹھائی اس بدماش نے، اور اس کے بعد جا کے تقریر کے بعد فوراً جا کے مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ان کے مشرک مفسرین نے ان کو یہی تعلیم دی تھی کہ دیکھو یہ نبیوں اور ولیوں کو جا کے سجدہ ریز ہونا یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ دعوت القرآن والے نے اس طریقے سے ان کو شرک کی گولی دی، محمد حنیف نے کہتا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے کہ پورا خاندان وہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے اپنی جلد دعوت القرآن اس دوم کے اندر جو سورہ یوسف کی تفسیر کی 100 نمبر آیت کی، اس میں اس بے ایمان نے اس طرح شرک کا انجیکشن دیا اس قوم کو۔ اس سے پہلے بھی ابن کثیر یہ انجیکشن دے چکا تھا۔ اور پھر ایک حکیم الامت دوسرا ان کا اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن سے ثابت ہے، سورہ زمر میں لکھا ہوا ہے، اندازہ لگائیے۔
پھر ایک اور فریب آیا محمود الحسن، اس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا، نیک بندوں کو، مقبول بندوں کو، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور سورہ فاتحہ کو دلیل بنایا۔ اندازہ لگائیے، سورہ فاتحہ جو پہلے صفحے کے اوپر توحید کی کڑاکے کی آیت آئی ہے پہلی سورت کے اندر، جو بہترین زبردست دعا ہے، اس کو اس بے ایمان محمود الحسن نے، دیوبندی نے، شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ اور سارے جتنے دیوبندی ہیں اللہ کی کتاب کی حمایت کرنے کے بجائے اسی طاغوت کی حمایت کرتے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں۔ جس نے بھی حمایت کی ہے ان طاغوتوں کی ہے، طاغوت کے بندے بنے ہیں، اور بھول گئے ہیں کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی کی تھی، حالانکہ کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس کا کفر کرنا ہے، کفر کرنے کی بجائے بندگی کی ہے انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ اور آج سارے لگے ہوئے ہیں، چاہے یہ محمد حنیف کے پیروکار ہوں، چاہے یہ ڈاکٹر اسرار کے پیروکار ہوں۔ ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ دیکھو یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے نا حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ کچھ نیک صفت انسان ہوتے ہیں، مرنے کے بعد وہ ملائکہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا کا کاروبار ان کی روحیں چلاتی ہیں۔ تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسی بات ہے کہ نہ مجھے قرآن میں یہ فلسفہ ملا، نہ ہی کسی حدیث میں یہ بات موجود ہے، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کا فرمانا کیا کم اہمیت رکھتا ہے؟ کہتے ہیں میرے لیے یہ حجت ہے، شاہ صاحب کا فرمانا میرے لیے حجت ہے۔ تو اصل میں یہ ہوتی ہے طاغوت پرستی، یہ ہوتی ہے شخصیت پرستی، کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ان امیروں کی اور ان لیڈروں کی اور تنظیم کے بانیوں کی باتوں کو جب مانو گے تو پھر اللہ کی لعنت پڑے گی تمہارے اوپر، پھر پوری دنیا سے تھوکا جائے گا تمہارے منہوں کے اوپر، اور تمہیں عزت نہیں مل سکتی ہے۔ یہ تو دنیا کی ذلت۔ مالک فرماتا ہے کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، بتاؤ ایسے لوگوں کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اللہ خزی فی الحیات دنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ذلت تمہارے ساتھ چمٹا دی جائے، اور مرنے کے بعد تمہیں آگ کے اندر اشد العذاب کے اندر دھکیل دیا جائے۔ تو جہنم منہ کھولے ان کا انتظار کر رہی ہے، یقین کیجئے۔ یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے معراج صاحب ان کے اس قوم کے حوالے سے، یہ بالکل صحیح بیان کیا ہے۔ اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازے، اللہ اس کو غور و فکر کرنے کی تھوڑی سی توفیق عطا فرمائے تاکہ ذلت اور خواری کے گڑھوں سے نکلے۔ اور یقین کیجئے ان کے پاس پوری طرح پورا پروگرام موجود ہے، اللہ کے دین کا ایک پورا نقشہ موجود ہے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی موجود ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگیاں موجود ہیں، اور ایک شاندار تاریخ اسلامی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ بے ایمان ادھر رخ نہیں کرتے ہیں۔ یہ رخ کریں گے، کہیں گے کہتا ہے میں 25 سال برطانیہ میں رہا ہوں، وہاں میں نے یہ منظر دیکھے ہیں، یہ جمہوریت دیکھی ہے، یہ سوئٹزرلینڈ میں یہ ہوتا ہے، کبھی جمہوریت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اس انداز سے باتیں کرتا ہے۔ اور بے ایمان بتا ان کا اینڈ کیا ہو رہا ہے؟ بتا یہ جو جن کی تو مثالیں دیتے ہو انگلینڈ والے، جو مرتا جا رہا ہے تو اس کے بعد یہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کے اندر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ وہ کیا کہ جا رہا ہے، تو کیا اس قوم کو بھی جہنم کے اندر لے کے جانے کا پروگرام ہے تمہارا بھی؟ بتاؤ یہ سوئٹزرلینڈ والے کہاں جا رہے ہیں مرنے کے بعد؟ یہ فرانس والے کہاں جا رہے ہیں مرنے کے بعد؟ پھر بھی انہی کے گن گاتے ہو۔ یہ بتاؤ یہ نیوزی لینڈ اور یہ فلاں، یہ امریکہ اور چائنیز اور یہ رشینز، یہ کورین، یہ مرنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کی آگ کے اندر جا رہے ہیں، سورے جہنم کی آگ کے اندر جا رہے ہیں، اور یہ مانتا بھی ہے۔ لیکن کیا ان سے دلیلیں پکڑتے ہو، ان کو مثالی آئیڈیل بناتے ہو، لانتیوں کو شیطانی سسٹم ہے جن کا ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو، ان کی مثالیں دیتے ہو، اور مثالیں ان کی دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ کتنا بڑا فراڈ ہوئے، کتنا بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ، زیادتی اس قوم کے ساتھ۔ بہرحال جب تک یہ عوام خود اللہ کی طرف رخ نہیں کرے گی، یہ ان کا بھی علاج ہے، یہ اس لائق ہیں، یہ عوام اسی لائق ہے، کسی طرح ان کو دھوکہ دیا جائے، فراڈ کیا جائے، اسی طرح یہ کڑکی کے اندر پھنسیں اور پھر تڑپیں۔ گزشتہ 75 سال سے ان کو یہ فراڈ دیا جا رہا ہے، کوئی ایک مومن لیڈر ان کا نہیں ہے، یقین کیجئے، پہلے سے لے کر آخری تک کوئی ایک مومن نہیں ہے، سارے کے سارے عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا رہے ہیں، اور اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ تمہارا عقیدہ خراب، بے ایمانو، اللہ کو شرک کے ساتھ گالیاں دیتے ہو، اور پھر تم سمجھتے ہو تمہاری تعریفیں کرنے کے بعد تمہارے اندر خیر آ جائے گی۔ کبھی خیر نہیں آ سکتی ہے جب تک تم اللہ کی طرف رخ نہیں کرو گے، جب تک تم اپنا ایمان عقیدہ درست کر کے اس بریلویت سے نہیں نکلو گے، دیوبندیت سے نہیں نکلو گے، اہل حدیثیت اور سلفیت سے نہیں نکلو گے۔ مزار پرستی یہ بت پرستی ہے، چادریں چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، یہاں بگڑے اور ناچے، جہاں عورتیں آ کے ناچتی ہیں، بے ایمانوں نے سب کچھ ادم مچایا ہوا ہے زمین کے اوپر۔ اور یہ جمہوریت کا یہ مشرکانہ اور کافرانہ نظام، اس کو سارے اسی پر، اس کفر کے اوپر گٹھے ہیں سارے،
علماء بھی اس پر اکٹھے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارے ہمارے فوج اس پر اکٹھی ہے، ہمارے سیاسی لوگ سارے کہتے ہیں دیکھو پاکستان کی جو بقا ہے نا وہ جمہوریت کے اندر ہے، اور نہیں بیوقوفو سر پھرو، پاکستان کی بقا ایمان کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے، باقی اس جمہوریت کے اندر ذلت ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ناانصافی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، نامردی ہے، بزدلی ہے اس جمہوریت کے اندر، تم کبھی سر نہیں اٹھا سکتے اس جمہوریت کے اندر، یہ ایسا شیطانی نظام ہے جس کے اندر تمہیں جکڑ دیا گیا ہے، غلام ہو غلام ہو غلام ہو، تم 75 سال بعد تمہیں پتا چلا، میں تو 38 سال پہلے کہہ رہا ہوں تم غلام ہو تم غلام ہو، اب تمہیں پتا چلا ہے کہ وہ آزادی لینی ہے، تو پھر اس کے بعد پھر کتنے مرواؤ گے نوجوان، کتنے سارے سسٹم کی خاطر تیار ہو گئے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کی خاطر جان دے دیں گے، خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں غلامی نہیں میں جان دے دوں گا، اور جان دینے کے بعد جاؤ گے کہاں پتا ہے تمہیں، جہنم میں جاؤ گے، تو اس کے بعد وہاں وہ اصل غلامی ہے، وہاں جب زنجیروں کے اندر تم جکڑے ہوں گے، فرشتے تمہیں کبھی دائیں وادی میں خون اور پیپ کی وادیوں میں گھسیٹیں گے نا، وہ اصل غلامی ہے صحیح معنوں میں، اس سے آزادی اصل کون کروائے گا تمہیں، وہ صحیح معنوں میں حقیقی آزادی ہے، انسانوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا وہ صحیح معنوں میں آزادی ہے، باقی تم غلاموں کے غلام رہو گے، آقا بدلی کرنے سے آزادی تھوڑی ملتی ہے، کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور فضل الرحمان کی یہ جو ان یہودیوں کے غلاموں کے غلام ہیں، ان سے آزادی دلوا کے کیا کرو گے، اب محمود قریشی کے غلام بن جاؤ جی، اب جناب فواد چودھری کے غلام بن جاؤ جی، اب عمران خان کے غلام بن جاؤ گے، بتاؤ، یہ بھی کہتے ہیں ہم پاکستان کو وہ کرتے، کیا تم پاکستان کو کرو گے، تمہاری حکومت جب اقتدار دوبارہ اگر 3/4 کیا پوری 100% تم اگر اکثریت کے ساتھ آ جاؤ تو اس کے بعد کیا کرو گے، یہاں بے ایمانوں تم مزار بناؤ گے، ان کے سامنے سجدے کرو گے، عرس اور میلے کرو گے، گیارہویں کو عام کرو گے، میلاد کا کیک بڑا کاٹو گے تم بے ایمانوں، یہی کچھ تم نے کرنا ہے، شرک اور کفر کے اڈے کو اور مضبوط کرو گے، اس قلعے کو جو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے تم نے شرک اور کفر کا گودام بنا دیا اس کو بے ایمانوں، کیا چوروں ڈاکوؤں کے لیے سارے مل گئے آپس میں۔ بہرحال ایماندار بھائیو، ہمت نہیں ہارنی ہے، ہم انشاءاللہ ان کو بتاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، بات مانیں گے تو اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے تو نہ مانیں، جہنم میں یہ جلیں گے، ہمیں کیا ہے، ہمارا کام ہے بتاتے رہنا، یہی اللہ کے دین کا تقاضا ہے، باقی یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے الحمدللہ، اس پر لوگ بیٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ صحیح معنوں میں تبدیلی ہوگی، جب تک ایمان عقیدے کے اندر خیر نہیں آئے گی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔